بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عزیز بزرگوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا یہ حق لازمی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ درود بھیجتے بھیجتے تھک جا رہے ہوا کریں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی بدر کے آنسوؤں کو یاد کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پوری رات، کتنی مشہور ہے وہ دعا، پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے روتے ہی رہے، یا رب مدد فرما، یا رب مدد فرما، یا رب مدد فرما۔ جب آپ کو درود شریف پڑھتے پڑھتے جب تکان ہونے لگا کرے، جب آپ کو مایوسی ہونے لگا کرے، جب آپ تھک گئے ہوں، جب آپ کے اعصاب آپ کا جواب دے رہے ہوں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک مبارک رات کو یاد کر لیا کریں۔ جب آپ تھک رہے ہوا کریں تو آپ شیب ابی طالب کے ان بے مثال مجاہدوں، ان ریاضتوں، ان فاقوں، ان بغیر پانی اور بغیر کھانے کی 3 سال کو یاد کر لیا کریں۔ صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ یہ بات ہم سیرت کے باب میں ذکر کر چکے ہیں، لیکن صحابہ کا معاملہ یہ تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں مجھے بھوک نے بے ڈھال کیا ہوا تھا، شیب ابی طالب کا حال ہے، مجھے کہیں سے ایک چمڑے کا ایک ٹکڑا مل گیا، میں رات میں اس کو سمجھ بھی نہیں سکا یہ کیا ہے، بس میں نے سمجھا چلو جو بھی کچھ ہے اسی کو انہوں نے جلایا اور پانی میں گھول کر پی گئے۔ جو بھی پانی ان کے پاس تھوڑا زیادہ جو بھی میسر تھا اس کو گھول کر پی گئے۔ جب آپ کو درود شریف پڑھتے ہوئے اکتاہٹ ہوا کرے تو پھر ان اہل اللہ کی اس مبارک مقدس متبرک جماعت کے مجاہدوں اور ریاضتوں کو یاد کیا۔ صحابہ کی یہ وہ مبارک مجاہدے ہیں، یقیناً اگر یہ مجاہدے برداشت نہ کیے جاتے تو ہمارا کیا بنتا، کیسے اسلام ہم تک پہنچتا۔ اس لیے میں یہ بات سنا کر آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ درود شریف پڑھنے سے تھکنا نہیں ہے، درود شریف پڑھنے سے منہ نہیں موڑنا ہے، درود شریف کو اپنی پہچان بنائے رکھنا ہے۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری عالمی پہچان ہے۔ عالمی پہچان مطلب ہمیں چاہے پوری دنیا میں کوئی جانے تو درود شریف سے جانے، کوئی نہ جانے مت جانے، نہیں جانے مت جانے، کوئی پرواہ نہیں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی جانے تو درود شریف سے جانے، اور پھر دعا کی جائے کہ خدا کرے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے یہاں بھی اگر ہماری پہچان ہو تو درود شریف ہماری پہچان بن جائے، درود شریف ہماری پہچان بن جائے کہ جب فرشتے آپ کے درود شریف کو لے کر جائیں گے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو وہاں پیغام کیسے دیتے ہیں، آقا جی وہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کے لیے تحفہ درود اور سلام بھیجا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عظیم الشان میں یہ پیغام صلاۃ اور سلام بعد میں پہنچتا ہے، پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ آپ نے کب کہا کہ میں درود اور سلام بھیج رہا ہوں؟ آپ نے تو ہمیشہ یوں کہا یا اللہ میں اس لائق ہوئی نہیں، یا اللہ آپ درود اور سلام بھیجیے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پہلے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور پھر وہاں سے فرشتہ اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہا ہے۔ تو درود پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ آپ کا پیغام اللہ کی حضور بھی جا رہا ہے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جا رہا ہے۔ ایسا خوبصورت حسین ترین ذکر جو پہلے اللہ کے یہاں جا رہا ہے اور پھر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہے،
مجھے بتاؤ کیا ایسے عظیم ذکر کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا یہ عظیم ذکر چھوڑنے کے لائق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ درود شریف کو نہیں چھوڑو۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے کتابوں سے نکاح کر رکھا ہے، ایسے بزرگ ملتے ہیں دنوں رات کتاب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو کتابوں سے نکاح کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو متکفین ہوتے ہیں، جو گوشہ نشین ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو اس گوشے سے نکاح کر رکھا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ تو درود شریف سے نکاح کرو۔ یعنی اگر میں یہ جملہ کہہ سکتا تھا تو میں یوں کہتا کہ تمہارا تو نکاح درود شریف سے ہونا چاہیے۔ اگر یہ جملہ کہا جا سکتا تھا تو میں آپ سے یہ جملہ کہتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کتابوں سے نکاح کر رکھا ہے، ہم نے تو اس کمرے سے نکاح کر رکھا ہے، میں تو باہر کہیں جاتا ہی نہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر ہم یہ جملہ کہہ سکتے تھے تو ہم یہ کہتے کہ آپ درود شریف سے نکاح کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مضبوط ہو جاؤ درود شریف پر، کچھ بھی ہو جائے درود شریف نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جیتے مرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دن کو رات کو ہمیشہ اللہ ہم سب کو پورے اخلاص کامل کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے سلام بھیجنے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔ اور کچھ کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔